انڈرٹیکر ہوں میں، انڈرٹیکر، اس زمانے کا انڈرٹیکر خلی۔ تو محمد رسول اللہ نے کہا اچھی بات ہے، تم خلی ہو کہ انڈرٹیکر ہو، جا کے لڑو۔ تو آپ علیہ السلام کو اہمیت دی پرشٹتی میں گا مرتس جگرمبم مسوری ایواجانی، سورج کی طرح روشنی، یہ لائٹ ہے، ویپر لائٹ ہے، 4-5 جلائے تو روشنی ہو گئی، لیکن جب پوری یہ دنیا اندھکار میں تھی، اندھکارم ناشم، اس اندھکار کو توڑنے والا اگر کوئی تھا تو محمد رسول اللہ کی ذات تھی۔ کون سا گناہ نہیں ہوتا تھا، تمام گناہوں کا سد باب کیا، تمام گناہوں کا نوارن کیا، سماج سے ختم کیا۔ دنیا کی تمام برائیاں پائی جاتی تھی مدینہ مکہ المکرمہ میں۔ 13 سال تک نہیں بلکہ 40 سال تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اخلاق کریمانہ سے، آپ علیہ السلام نے اپنی نیک نیتی سے، اچھے کردار سے، اچھے اخلاق سے ان تمام برائیوں کو کوریٹ کر نکالا۔ لیکن جب 40 سال کی آپ کی عمر ہو جاتی، جب نبوت دی جاتی ہے آپ کو، تو بوانگ دوہل کہتے ہیں لوگوں اللہ کو ایک مانو، شریعت کو مانو، قرآن کو مانو، رب کے فرمان کو مانو۔ آپ علیہ السلام نے جو شراب میں، نشے میں نوجوان کی زندگی گزرتی تھی، آپ نے اس نشے کے خلاف ابھیان چلایا۔ جب ایک اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی پوجا، 360 بتوں کو اپنا پرماتما خدا مانتے تھے، آپ علیہ السلام نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر ان کے خلاف آپ نے تبلیغ شروع کی۔ میرے بھائیو، میرے ساتھیو، یہی نہیں، نہ معلوم کن کن طرح سے کون کون سی برائی، سماج کی چھوٹی بچیوں کو، لڑکیوں کو زندہ ذبح کر کے ان کو قبر میں دفنا دیا جاتا تھا۔ آپ علیہ السلام نے محنت کر کے ان بچوں، اس غلط پرتھا کو، سماج کے اس غلط سسٹم سے سماج کو نکالا اور ان برائیوں سے لوگوں کو پاک اور صاف کیا۔ دنیا کے اندر، کائنات کے اندر کسی نے اتنی محنت نہیں کی ہے اپنے سماج کو، اپنے ایک ایک امتی کو جنت میں لے جانے کے لیے۔ اگر ایک یہودی کی موت ہو جاتی تھی تو میرے نبی روتے تھے، تڑپتے تھے کہ آج ایک مشرک، ایک کافر کفر کی حالت میں مر کر جہنم جا رہا ہے۔ آپ تڑپتے تھے۔ اے کوئی مائے کلال اتنا درد رکھنے والا کہ جو ایک یہودی کے مرنے پر تڑپ رہا ہو، رو رہا ہو، کوئی نہیں ہے، بلکہ آپ کے اوپر پتھر برسایا جاتا تھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو بھی معاف کر دیتے تھے کہ جاؤ، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا وانتم الطلقاء۔ میں ظالم نہیں ہوں، میں تمہارا نبی ہوں اور رحمت بن کر بھیجا گیا ہوں، میں ظالم بن کر نہیں آیا ہوں۔ میری اتباع کر لو، اللہ کو ایک مان لو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے نسلوں کو سدھار دے گا۔ اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون۔ جن جن لوگوں نے دشمنی کی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کو بھی معاف کر دیا اور کہا کہ جاؤ، میں تمہیں معاف کرتا ہوں، میں کسی سے بھی بدلہ نہیں لوں گا۔ اس ذات کا، اس ہستی کا نام محمد الرسول اللہ، جس کو قرآن نے کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ ایک موقع پر یاد ہوگا آپ کو کہ فتح مکہ کے موقع پر جب محمد رسول اللہ پہنچتے کہاں، ایک لمبی تاریخ ہے سیرت کی کتابوں میں، تو سارے صحابہ تلوار ہاتھ میں لے کر، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال حبشی وغیرہ وغیرہ، کیوں؟ آج 10,000 کی طاقت تھی۔ 13 سال تک بہت ظلم کیا تھا نا، 13 سال تک اتنا ظلم کیا تھا، اتنا ظلم کیا تھا، آپ کو یقین نہیں ہوگا، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسے نیچے آگ جلاتے تھے، ایسے اوپر سے اس آگ پہ لٹا دیتے تھے حضرت خباب کو، کس لیے؟ اللہ کو ایک ماننے، محمد رسول اللہ کو آخری نبی ماننے پر، بس جرم یہی تھا اور کچھ نہیں۔ خباب کو لٹاتے اور جب آگ لگتی تو وہ چربی جو پگھلتی تھی، اس چربی کے پگھلنے کی وجہ سے آگ بجھ جاتی تھی۔ حضرت خباب کا یہ پوری پیٹھ، یہ پوری ریڑھ کی ہڈی پیٹھ، صرف ہڈی تھی بچی بھی، بس جلی ہوئی ہڈی، کالی ہڈی،
ایک موقع پر عمر فاروق کے پاس آئے حضرت خباب بن ارت نے کہا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ خباب یہ بتاؤ اس کرسی پر بیٹھنے کا حق کس کو ہے زیادہ؟ تو حضرت خباب نے کہا کہ امیر المؤمنین عمر فاروق آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ اس کرسی پر بیٹھنے کا حق آج کی تاریخ میں سب سے زیادہ اس کو ہے جو اسلام کی تبلیغ کے لیے سب سے زیادہ جس نے تکلیفیں برداشت کی ہو۔ انہوں نے کہا کون؟ کہا کہ بلال حبشی، سب سے زیادہ تکلیف انہی کو ہوئی۔ تو حضرت خباب نے کہا کہ عمر فاروق یو ڈونٹ نو، آپ کو معلوم نہیں ہے بلال حبشی کو سب سے زیادہ اذیت نہیں دی گئی اسلام کی تبلیغ کے لیے، اسلام کی بلندی کے لیے، بلکہ بلال حبشی کو پتھر رکھا جاتا تھا نیچے تپتی ہوئی زمین پر، جب گرم ہوا چلتی، جب دھوپ تیز ہوتی ہے مئی جون کے مہینے میں آپ اس سڑک پر نہیں چل سکتے پیدل پاؤں، لیکن اسی طرح کے سڑکوں پر جب ریتیلی زمین ہوتی، بالو ریت جہاں ہوتا ہے آپ دیکھیں گے کہ وہ تپ جاتا ہے، گرم ہوتا ہے، آپ 2 سیکنڈ اپنے ننگے پاؤں کو نہیں رکھ سکتے۔ جب فل دوپہر میں جب وہ ریت تیزی، دھوپ کی تیزی سے، تمازت سے جب وہ گرم لال ہو جاتا تھا تو اس کے اوپر بلال حبشی کو ایک غلام تھے، محمد الرسول اللہ کو آخری نبی ماننے، اللہ کو ایک ماننے کے جرم میں ان کے اوپر لٹایا جاتا تھا، لٹا کر دونوں پیر، دونوں ہاتھوں کو دبا کر اوپر سے بھاری پتھر لا کر ان کے سینے پر، کمر پر رکھا جاتا تھا کہ یہ ہل نہ پائے، اتنا ظلم دیا جاتا تھا۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھا تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ اس کا مالک کون؟ کہا فلاں فلاں آدمی۔ کہا کہ اس غلام کو میں خریدنا چاہتا ہوں، کہا کہ خرید لو۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلال حبشی کو خرید کر آزاد کیا، لیکن خباب بن ارت کو انگاروں پر لٹا کر، اوپر سے لٹایا جاتا تھا، انگاروں کو جلا کر، آگ سلگا کر، لٹا کر، پیٹ سے چربی پگھل کر، گوشت کے ٹکڑے گر کر آگ بجھ جاتی تھی، لیکن ان کو کوئی خریدنے والا نہیں تھا۔ وہ درد سے تڑپتے تھے، بے ہوش ہو جاتے تھے، چھوڑ دیا کرتے تھے لوگ، ان کو کوئی آزاد کرنے والا ابو بکر صدیق نہیں آئے یا عمر فاروق، عثمان ذی النورین، کوئی نہیں آئے۔ حضرت خباب نے کہا کہ عمر فاروق آپ کو یاد نہیں ہے بلال حبشی کو اذیت دی جاتی تھی لیکن ان کو آزاد کرنے والا ابو بکر صدیق تھا۔ میں تو اتنا غریب کمزور، میں تو اتنا لاغر کمزور صحابی تھا، میرے پاس پیسے نہیں تھے، میرے پاس ابو بکر صدیق بھی نہیں پہنچے مجھے آزاد کرنے کے لیے، میں سب سے زیادہ حق رکھتا ہوں اس کرسی پر بیٹھنے کا، اس لیے کہ اگر آپ کو یقین نہ ہو کہ مجھے زیادہ تکلیف دی گئی ہے تو میں کپڑے کو اٹھاتا ہوں، میرے پیٹھ کو دیکھ لیں آپ کو ثبوت ملے گا، آپ کو پرمان ملے گا کہ سب سے زیادہ اذیت مجھے دی گئی ہے۔ حضرت عمر فاروق جب پیٹھ سے کپڑا اٹھاتے ہیں تو حضرت عمر فاروق کی چیخ نکل جاتی ہے، اس لیے کہ پیٹھ پر صرف ہڈی نظر آ رہی تھی، گوشت نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ یہ مر مٹنے والے کن پر تھے؟ محمد الرسول اللہ کی ذات اقدس پر، ایسی نبی، ایسے نبی اور ایسی رحمت للعالمین جیسی صفت صحابہ کرام، مرنے مٹنے والے محمد الرسول اللہ پر۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جب کوئی نبی سے اتنی محبت کرتا کہ اپنی جان کو قربان کر دے، جب نبی سے کوئی نبی کا اتنا بڑا دیوانہ ہوتا ہے تو انہی لوگوں کے لیے اللہ کہتا ہے اولئک هم المفلحون، یہ کامیاب ہونے والے ہیں، اولئک هم الصادقون، یہ سچے لوگ ہیں۔ قرآن میں قیامت تک کے لیے تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دیا۔ اگر آج بھی آپ نبی سے اتنی محبت کریں، اگر آج بھی آپ نبی کے سنت سے اتنی محبت کریں تو خدا کی قسم آپ کو بھی یہ پیغام اور یہ سرٹیفکیٹ دیا جا سکتا ہے، جتنی محبت صحابہ نے کی اتنی محبت ہم کریں تو یہ لال بجکر لوگ یہ کرسی اقتدار پر بیٹھ کر شراب کے نشے میں دھت ہو کر ہماری ڈاڑیوں کو جو چھوتے ہیں ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے اللہ
اللہ کے طرف سے اگر ہم نبی سے اتنی محبت کریں تبھی، ورنہ صرف نام لینے سے کام نہیں چلے گا۔ ہم اگر یقیناً دل سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے مدد آج بھی شامل حال ہو سکتی ہے انشاءاللہ۔ شرط یہ ہے کہ ہمیں آج بھی ویسی ہی محبت کرنی ہوگی جیسے پہلے صحابہ کرام کرتے تھے، یقین تھا، وشواس تھا۔ یہاں تک کہا گیا چتر بر براتری بردیو کرشامی کلکشیم، سنسکرت ورڈ ہے، یعنی ایسے چار لوگ ایسے تھے جو ہمیشہ پلر کی طرح کھڑے رہتے۔ کون؟ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان، حضرت علی۔ چتر بر براتری بردیو، چتر چار، براتری بردیو کرشامی کلکشیم۔ کسی بھی انسان کو محمد رسول اللہ نے ایک تھپڑ نہیں مارا، اے تم نے اسلام قبول کیوں نہیں کیا، ادھر آؤ، مار دیں گے، نہیں۔ آپ علیہ السلام تو طاقتور تھے نا، محمد رسول اللہ بہت طاقت تھی، آپ کے ایک بازو میں 10,000 جوانوں کی طاقت تھی، ایک بازو میں 10,000 جوانوں کی طاقت تھی۔ رکانہ کا نام سنا ہوگا آپ نے، اس کو جب کھال پہ، اونٹ کی کھال پہ اس کو بٹھا کر 40 لوگ جب اٹھاتے تھے تو وہ کھال پھٹ جاتی تھی، اتنا طاقتور تھا۔ تو اس رکانہ کو ایسے ایسے پکڑ کر، ایسے ایک ہاتھ سے پکڑ کر اٹھا کر 3 مرتبہ پٹکا تھا، 3 مرتبہ محمد رسول اللہ۔ لیکن آپ نے اپنی طاقت کا مظاہرہ نہیں کیا۔ محمد جب سامنے آئے سب، رکانہ نے کہا اے محمد ابن عبداللہ، اپنے آپ کو پہلوان سمجھتے ہو؟ میں ہوں رکانہ، انڈرٹیکر ہوں میں، انڈرٹیکر، اس زمانے کا انڈرٹیکر، کھلی۔ تو محمد رسول اللہ نے کہا اچھی بات ہے، تم کھلی ہو کہ انڈرٹیکر ہو، جا کے لڑو۔ تو آپ علیہ السلام کو گرو، طاقت، گھمنڈ نہیں تھا اپنے اوپر۔ تو آپ علیہ السلام نے کہا کوئی بات نہیں۔ تو رکانہ نے کہا کہ لڑو گے نہیں؟ کہا کہ نہیں، نو نیڈ ٹو فائٹ وتھ یو، آئی ایم ناٹ ایبل ٹو فائٹ وتھ یو، میں تمہارے ساتھ نہیں لڑ سکتا بھائی، مجھے کیا ضرورت پڑی اپنے آپ کو ہیرو کہلوانے کی، کرو تم کو جو کرنا۔ انہوں نے کہا کہ تم جھوٹے ہو، اور تم اپنے آپ کو جو بولتے ہو کہ آئی ایم اے نبی، آئی ایم اے پروفیٹ، آئی ایم اے لاسٹ پروفیٹ، انا خاتم النبیین، دیر ول بی نو پروفیٹ آفٹر می، کہ تمہارے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اٹس یور کانسیپٹ، یہ تمہارا دعویٰ ہے، یہ تمہارا عقیدہ ہے، تم جھوٹے ہو۔ اگر واقعتاً تمہارا اللہ ہے، تم آخری نبی ہو، تو آؤ میدان میں۔ اب محمد رسول اللہ، اب بات آ گئی اسلام کے آن بان شان کی بات آ گئی۔ اب یہاں ذاتی بات نہیں، پہلے تو یہ تھا کہ محمد رسول اللہ، اے محمد تمہارے بازوؤں میں طاقت ہے، آؤ مقابلہ کرو۔ تو محمد رسول اللہ نے کہا کہ نو نیڈ، ضرورت نہیں ہے، میں نہیں لڑوں گا، آئی ول ناٹ فائٹ وتھ یو، ہم تم سے نہیں کشتی کرنا چاہتے۔ لیکن جب انہوں نے کہا کہ تم نبی کہتے ہو اپنے آپ کو، تمہارا اللہ ہے، تم آخری نبی ہو، اگر تم اس دعوے میں سچ ہو تو تم مجھ سے جیت کر دکھاؤ۔ تو اب محمد رسول اللہ نے وہیں پر قدم روک لیا۔ اب تو اسلام کی، محمد رسول اللہ کے آخری نبی ہونے کی اب تو عزت کا مسئلہ ہے، اسلام کی سچائی کا مسئلہ ہے۔ محمد رسول اللہ نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ، کیا کیا شرائط ہے؟ انہوں نے کہا یہ شرطیں ہیں۔ سارے لوگ چاروں طرف ہے اکھاڑے میں، محمد رسول اللہ سامنے، رکانہ سامنے۔ رکانہ نے کہا کہ پہلے تم کہ پہلے میں؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ پہلے تم ہی چلو، تم ہی شروعات کرو۔ دونوں میدان میں آمنے سامنے آئے، دوڑ کر تیزی کے ساتھ آنے کے بعد آپ علیہ السلام نے یہ لنگی باندھتے ہیں نا، جب لنگی باندھیں گے تو یہاں اتنا بڑا وہ ہو جاتا ہے، گٹھا سا ہو جاتا ہے، تو آپ علیہ السلام نے اس کے یہاں کمر پر ہاتھ رکھ کر، ایک یہاں ہاتھ رکھا، ایک یہاں ہاتھ رکھا، اسے اٹھا کر کے پٹک دیا نیچے، آرام سے رکھا، زور سے رکھتا تو ہڈی پسلی ٹوٹ جاتی اس کی۔ اس کے بعد کھڑے ہو کر کیا کہتا ہے وہ؟ کہتا کہ نہیں یہ جادوگر ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آیا کیسے داؤں مارا، یہ چیٹنگ ہے ہمارے ساتھ، ہی چیٹڈ وتھ می، ہمارے ساتھ اس نے
फ्रॉड किया, नहीं, आई विल नॉट एक्सेप्ट यू, मैं नहीं मानूंगा। अगेन एक मर्तबा और मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा एक मर्तबा और ले ले भाई। अपने आप को अंडरटेकर गुमान, अपनी ताकत पर गर्व, फख्र। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है दोबारा चलो। दोबारा आया, वही कूद कर मेंढक के तरह उछलता हुआ पूरी ताकत के साथ। जब वो दौड़ता था तो ये धूल मट्टी भी उसके साथ, यानी इतनी तेजी उसके साथ थी। जाहिर सी बात है पहलवान आदमी था, देसी पहलवान। आज भी जो होता है आप देखेंगे वो 100 मरतबा पुशअप और दंड बैठक यूं ही लगा लेते, हम और आप नहीं लगा सकते। वक्त का पहलवान था, वो रेसलर था उस वक्त का। दूसरी मरतबा पूरी ताकत के साथ आया, आप अलैहिस्सलाम ने उसको तब भी मौका नहीं दिया, तब भी आप अलैहिस्सलाम ने उसकी कमर पे हाथ डालकर, उसने भी डाला, उसने उठाने की, उसको तो पकड़ने ही नहीं दिया मोहम्मद रसूलुल्लाह। पहले मर्तबा में 3 सेकंड में उसको चित किया था, इस मर्तबा 2 ही सेकंड में उठाकर फिर वहीं पर पटक दिया आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम। फिर वो क्या कहता है, तब उसके अंदर अंदर दिल में बात आती है, अंदर अंदर उसका कोई ना कोई शक्ति तो है मोहम्मद रसूलुल्लाह के अंदर। उसके बाद फिर अपनी बचाव के लिए, अपनी इज्जत के लिए, आप देखेंगे कहीं पर कोई आदमी पिटता है ना, तो पिटने वाला ज्यादा बोलता है, मैं तुझे देख लूंगा, देख लेना तुझे, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तेरा नाक तोड़ दूंगा, तेरा दांत तोड़ दूंगा। अलग होगा कुछ नहीं, कुछ ही देर पिटा है वो अभी पहले, लेकिन अपनी उसको बड़ाई को बयान करने के लिए, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, भी अभी मुझे तकलीफ है, दर्द है, मेरी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, आई विल किल यू, मैं तुझे मार दूंगा जान से। वहां बोलता है, ज्यादा भौंकता है ताकि प्रेशर रहे लोगों पर। तो वही प्रेशर रुकाना ने क्या कहा, अच्छा देख लिया, अभी तक तो मैं मजाक कर रहा था, रुकाना ना, अभी तक तो मजाक कर रहा था, आओ इस मर्तबा तीसरी बार जब पहुंचता है, तीसरी बार आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर उसी तरीके से इस मर्तबा और तेजी के साथ घुमा करके उसको उठाकर पटक देते हैं नीचे जमीन पर। तब कहता है कि अंडरटेकर रुकाना क्या हाल है, खड़ा होता है वो, उसका मिजाज बदल जाता है उसी वक्त में। एतराफ करता है रुकाना कि मोहम्मद अपने दावे नबूवत में झूठा नहीं है, मोहब्बत के साथ अल्लाह की ताकत, अल्लाह की मदद शामिल हाल है। ये मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह जो कहता है आना खातिमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, इसमें कोई शक नहीं है दुनिया वालों, मोहम्मद सच बोलता है, मोहम्मद झूठा नहीं है। मेरे भाइयों, ये कहकर कुछ दिनों के बाद वहां से जाता है, कुछ दिनों के बाद मजबूर हो जाता है, इसलिए कि दिल की कैफियत बदल चुकी थी। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जब उनका यह मामला सामने आया, आप अलैहिस्सलाम उसको चाहते तो उसकी हड्डी पसली एक कर सकते थे, उसको जमीन पर दे मारते, उसकी गर्दन तोड़ सकते थे, उसके पैरों को तोड़ सकते थे, लेकिन नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह रियायत करते थे, क्योंकि आप जानते थे जैसे ताइफ के मैदान में खून आपके नालैन में जमा हुआ था, आपने उन खून को बचा बचा कर रखा, एक भी कतरा खून आपने जमीन पर गिरने नहीं दिया था, क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह जानते थे अगर एक कतरा खून मेरा जमीन पर गिर जाएगा तो अल्लाह आज भी सातों जमीन व आसमान को तोड़ मरोड़ कर रख देगा। अल्लाह इस दुनिया के निजाम को बचाने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह ने एक कतरा खून नीचे गिरने नहीं दिया, आपने नालैन में जमा करके रखा। तभी तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा है कि मोहम्मद मैं अना रब्बुल आलमीन हूँ, मैं कायनात का रब हूँ, लेकिन आप पूरी दुनिया के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजे जा रहे हैं। मेरे भाइयों, इतने मुशफिक, इतने मुकर्रम, इतने शफी, रहमतुल लिल आलमीन, रब्बुल आलमीन अल्लाह ने अपने लिए कहा, और मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के लिए क्या कहा, रहमतुल लिल आलमीन। यानी रब कहता है कि मैं पूरी जहान का पालनहार हूँ, मैं पालता हूँ, लेकिन ए मोहम्मद आप रहमतुल लिल आलमीन है।
ان لوگوں کے لیے جو رحمت ہے محمد رسول اللہ کی پوری جیونی رحمت ہے، پوری جیونی۔ آج لوگ ہم لوگوں کو بدنام کر دیتے، لوگ پریشان کر دیتے ہم لوگ کہ یہ محمد والے جی، یہ نبی والے ہیں، یہ کلمہ والے، یہ قرآن والے، یہ ٹوپی اور داڑھی والے۔ یاد رکھو جہاں جہاں یہ ٹوپی اور داڑھی والے رہیں گے وہاں پر اللہ کی رحمت برسے گی اور اس بارش کے اندر تم کو بھی فائدہ ہوگا۔ جہاں جہاں ٹوپی اور داڑھی والے ہوں گے اس سے انسانیت بنتی ہے، اس سے ظالم کبھی بھی پیدا نہیں ہوتا، بلکہ انسانیت، محبت، پیار پیدا ہوتا ہے۔ یقین نہ ہو میں پوری دنیا کی بات نہیں کروں گا، میں بھارت کی بات کروں گا، چونکہ بھارت کے اندر یہ بیماری زیادہ ہے۔ لال بجکر ہے نا اتر پردیش میں، کچھ لوگوں کو ایسا کھڑا کر دیا ہے کہ ایسا ایک ہوا چلا دی کس بارے میں کہ یہ ٹوپی داڑھی والے ہیں، یہ جہاد والے ہیں، یہ قرآن والے ہیں، یہ تلوار والے ہیں۔ نبی کے پاس 9 تلوار تھی، لیکن آپ کے تلوار میں آج تک کسی بھی آپ کی تلوار میں کسی بھی انسان کا ایک قطرہ خون تک نہیں لگا۔ 9 تلوار محمد کے پاس تھی، 9 تلوار، لیکن آپ علیہ السلام نے ایک تھپڑ یا ایک قطرہ خون کسی کو نہیں بہایا، بلکہ صحابہ کو جنگ کے موقع پر بھی تلقین کرتے تھے کسی کو ہماری طرف سے کوئی کشٹ نہیں ہونا چاہیے، بچے پر، بوڑھے پر اور عورتوں کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ جنگ کے میدان انہی کو مارو جو سامنے مقابلے میں ہے، اور جو فوجی بن کر آیا، اور جو عورت اگر آ جائے قبضے میں تو ان کو محفوظ رکھو، ان کو عزت کے ساتھ رکھو۔